بڑھتی ہوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان لیگلز کالونیز کی بھرمار ہے ملتان میں، اور کافی ایسی کالونیز کے لوگ ملتان میں آئے، نیب نے اپنی کسٹڈی میں لیا۔ متی تل روڈ پہ ڈی ایچ اے کے گیٹ کراس کرتے ساتھ اس کے اپوزٹ رحمان ولا کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے جاننے کی کوشش کی تو وہ 2021 میں رحمان ولا والوں نے حاجی اکرم اور ڈیولپر جو ہیں مرزا منصور احمد، انہوں نے جو ایم ڈی اے میں اپنی فائل جمع کروائی تھی اس کو وہ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ذیشان گیلانی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کی جو ٹاپ سٹوری لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ نہ صرف ملتان میں بلکہ پورے پنجاب میں بڑھتی ہوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز، اس میں اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ملتان اس میں لاہور کے بعد سر فہرست آتا ہے۔ ملتان جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا مرکز ہے، اور ملتان میں اس وقت آج کی تاریخ میں نہیں، اگر ہم 8 سے 10 سال پیچھے بھی جائیں تو ان لیگلز کالونیز کی بھرمار ہے ملتان میں۔ اس میں اگر ہم بات کریں ملتان میں جو اس وقت خود کو بہت بڑے بڑے لینڈ پرووائڈر اور ڈیولپرز کہتے ہیں خود کو، وہ سر فہرست ہیں۔ اس وقت ملتان میں ڈی ایچ اے، رائل آرچرڈ، سٹی ہاؤسنگ اسکیم اور بہت بڑے بڑے نام جو اپنے پروجیکٹ ملتان میں کر رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اور کافی ایسی کالونیز کے لوگ ملتان میں آئے جنہوں نے آ کے ہاؤسنگ سوسائٹی تیار کی، لیکن بائی لاز وہ ان کو کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ اس میں کافی لوگوں کو نیب نے اپنی کسٹڈی میں لیا اور انٹیروگیٹ کرتے ہوئے جوڈیشل کیا، اور ان میں سے کافی لوگ ابھی بھی جیل میں موجود ہیں اور کچھ ضمانتیں کروا کر باہر آ گئے، کیونکہ نیب نے یہ کہا کہ جو آپ کے ذمے جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھی اپنے الاٹیوں کے ساتھ اس کو فلفل کریں۔ کچھ لوگوں نے فلفلز کی اور کچھ نے نہیں کی۔ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر دی گئی۔ اب اس وقت آج جس سٹوری کو میں لے کر آیا ہوں وہ ہے رحمان ولا۔ متی تل روڈ پہ ڈی ایچ اے کے گیٹ کراس کرتے ساتھ اس کے اپوزٹ رحمان ولا، اس کی جو جگہ کے آنر تھے وہ تھے حاجی اکرم۔ حاجی اکرم نے یہ جگہ پرچیز کی اور انہوں نے جے وی کی، جو ڈیولپر ہیں مرزا منصور احمد، ان کے ساتھ جے وی کیا، اور جے وی کر کے وہاں پر انہوں نے اس کالونی کے حوالے سے کام شروع کیا اور لوگوں کو پلاٹ سیل کرنے شروع کر دیے۔ آج اس کالونی کو رحمان ولا کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں۔ ایک لوکل مارکیٹنگ ایجنسی ہے ملتان میں، انہوں نے اس پروجیکٹ کو سیل کرنا شروع کیا۔ اس کے جو الاٹی ہیں وہ آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے پریشان ہیں اور در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر رحمان ولا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ بجلی، نہ پانی، نہ سیوریج، نہ باؤنڈری وال، اور نہ ہی کوئی چیز ہے، نہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ جب حاجی اکرم صاحب سے اور مرزا منصور احمد جو ہیں ڈیولپرز، ان سے جو الاٹیز ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ کالونی سیل کر دی، جبکہ وہ اس کو بار ہا دفعہ سیل کر چکے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے جاننے کی کوشش کی تو وہ ایم ڈی اے میں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے تقریباً 60 سے 70% چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ کی ہوئی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اس کا جو نقشہ ہے وہ ابھی تک اپرووڈ نہیں ہوا، اور انہوں نے فیسیں بھی ابھی نہیں جمع کروائیں۔ ہم ان کو شو کاز جاری کر چکے ہیں اور 1-2 بار ان کا جو دفتر ہے اس کو بھی سیل کر چکے ہیں۔ اب ہم دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم جائیں اور جا کے ان کو ایک شو کاز جاری کریں اور آفس سیل کریں، اور وہ 2021 میں رحمان ولا والوں نے حاجی اکرم اور ڈیولپر جو ہیں مرزا منصور احمد، انہوں نے جو ایم ڈی اے میں اپنی فائل جمع کروائی تھی اس کو وہ پراپر مکمل کریں، اور وہاں کے جو مکین لوگ ہیں جو آج دھکے کھا رہے ہیں الاٹی، ان کو انصاف مل سکے، اور وہاں پر بجلی، پانی، جو ضروریات زندگی کی مین چیزیں ہیں جس کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، سیکیورٹی، باؤنڈری وال، اس حوالے سے وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو سکیں۔ عام جو شہری ہے ان کو چاہیے کہ وہ جس وقت کسی سوسائٹی میں کوئی گھر
یا پلاٹ خریدنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے وہ چیک کریں کہ کیا یہ پراپرٹی جس سوسائٹی میں ہم خریدنے آئے ہیں کیا یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہے، اس کا NOC ان کے پاس موجود ہے، تاکہ مستقبل میں وہاں پر ان کو بجلی، پانی، سوئی گیس، الیکٹرکسٹی یہ چیزیں ان کو مل سکیں۔ اگر اس کا غلطی سے NOC جاری نہیں ہوا ہوتا تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہاں سے کوئی بھی ایسی چیز مہیا نہیں کروا سکیں گے کسی بھی سورس سے جس کے اوپر آپ کا حق ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈیولپرز ہوتا ہے اور جگہ کا جو آنرز ہوتے ہیں ان کی یہ کمٹمنٹس ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کو سٹارٹنگ میں ایک آپ کو میپ دکھاتے ہیں، ایک پمفلٹ آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں وہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ باؤنڈری وال، گیٹ، سیکیورٹی، بجلی، سیوریج، میٹل روڈز، قبرستان، سکولز، بچوں کے لیے پارکس۔ رحمان ولا میں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ہم جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے MDA ان کے کسی سینئر کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اپنے الاٹیوں کے ساتھ فراڈ کیا اور مزید بھی آگے وہ فراڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اپنے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی، اور آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے اس رحمان ولاز میں چاروں اطراف وہ جو جگہ ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ جن لوگوں نے وہاں پر پلاٹ پرچیز کیے ہیں وہ اس کو کیسے بنائیں گے؟ بنانے کے لیے ان کو بجلی چاہیے، بجلی سے ان کے پانی کی موٹر چلے گی تو وہ وہاں پہ اپنی کنسٹرکشنز کروائیں گے۔ تو جب وہاں پر یہ چیزیں ضرورت زندگی کی مہیا ہی نہیں کی گئیں تو وہاں پر آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جو لوگ الاٹی ہیں وہ وہاں پر جا کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے ناظرین سے، اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر فردر کیا کارروائی ہو سکی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔